علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ کریمہ کا نام جو چل رہی ہے سورہ نساء ہے۔ نساء مینس عورتیں، ویمن عورتیں۔ یہ امراتن کی جمع ہے، امن پلیورل، ویمن، تو عورتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ ہوا۔ ذہن نشین کرو، 7 عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے اور وہ نسبی ہیں، نسب سے 7 عورتیں حرام ہیں۔ بتائیے گا کون کا؟ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ یہ بتائیے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ 7 محرمات نسبی ہیں، نسب سے ہیں، خون ایک ہے سب کا۔ اور آگے بیان کیا جا رہا ہے جو نسب سے حرام ہو جائیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا کسی بچے نے کسی عورت کو دودھ پی لیا، اس کی رضائی ماں ہے، اب اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ وہ اس کی رضائی بہن ہے، وہ تو یہی 7 رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گی۔ تو 7 عورتیں نسب سے حرام ہیں اور وہی 7 عورتیں رضاعت سے حرام ہیں۔ اور وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ کہہ کر کے بات کو ختم کر دیا گیا۔ تو 7 عورتیں جو حرام ہیں وہ نسبی ہیں، نسب سے، خون ایک ہے، اور 7 عورتیں رضائی، رضاعت سے آتی ہیں۔ وہ 7 7 14 ہو گئی۔ اچھا، 4 عورتیں مصاہرت سے آتی ہیں، سسرالی رشتے سے آتی ہیں۔ ساس، بہو اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، ایک ساتھ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ساس سے نکاح نہیں کر سکتے، بہو آپ کی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے آپ، اور 2 بہنوں کو آپ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ 3، چوتھی ہے ربیبہ۔ ربیبہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک عورت ہے، اس کے پہلے شوہر سے اس کی بیٹی ہے، اب اس نے طلاق دے دیا یا وہ آدمی مر گیا، اب آپ اس عورت سے شادی کرتے ہیں تو اس کی جو بیٹی ہے پہلے شوہر سے، یہ بیٹی ربیبہ ہے، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا ہو تو اس عورت سے شادی نہ کرو، ڈائریکٹ اس سے کر لو، ایسا ہو جاتا۔ اگر آپ نے ماں سے شادی کر لی تو یہ جو بیٹی ہے اس کی، اگرچہ وہ دوسرے شوہر سے، وہ ربیبہ ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ 4 رشتے جو ہیں یہ سسرالی ہیں، مصاہرت سے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو 7 رشتے نسبی، یہ حرام، 7 رشتے رضاعت سے یعنی دودھ پینے کے اعتبار سے، اور 4 رشتے مصاہرت سے، سسرالی۔ اور حدیث سے ہے، تو قرآن سے ہے، یہ حدیث سے ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کر لی تو اس کے ساتھ اس کی خالہ کو نہیں رکھ سکتے، اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے، اس کی پھوپھی سے نہیں کر سکتے، اس کی بھتیجی سے نہیں کر سکتے، اس کی بھانجی سے نہیں کر سکتے، یہ سب حرام ہو جائیں گی۔ یعنی کسی عورت سے آپ نے شادی کر لی تو اب اس عورت کی جو خالہ ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے آپ، اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتے اس کو کہ اس سے بھی شادی کر لیں، اس کی پھوپھی سے نہیں کر سکتے آپ، اس کی بھانجی سے نہیں کر سکتے، اس کی بھتیجی سے نہیں کر سکتے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ چاچی سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چاچا مر جائے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں درمیان میں آتا نہیں، اس دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، تو بتا دیا انہوں نے، چاچی سے کر سکتے ہیں شادی،
اگر چاچا مر گیا تو جی یہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور عورت سے نکاح حرام بتایا گیا. والمحصنات من النساء، جو عورتیں کسی کے عقد میں ہیں. جیسے زید کی نکاح میں ایک عورت ہے تو وہ شادی شدہ ہے نا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے. اب یہ شادی شدہ عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ دوسرے کے عقد میں ہے نا. والمحصنات من النساء کہہ کر کے بتایا گیا یہ بھی حرام ہے. جب تک وہ اس کے عقد میں ہے تب تک آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. والمحصنات من النساء کہہ کر کے بتایا گیا یہ عورت بھی حرام ہے. اس کے بعد اصول بتایا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں سب حلال ہیں. ایک نقطہ اس کے اندر یہ معلوم ہوا کہ الحرام محصور لہو حد، یعنی حرام کی حد ہے، لمیٹڈ ہے. والحلال has no limits، حلال کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیس لہو حصر، لیس لہو حد، یعنی حرام کی حد ہے. بتا دیا گیا اتنی عورتیں حرام ہیں. اس کے بعد کہا گیا اس کے علاوہ جو ہے سب حلال ہے. اس کا مطلب ہے حرام اس کی لمٹ ہے، حلال کی لمٹ نہیں ہے. اتنی چیزیں حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی ہے سب حلال ہیں. یہ قاعدہ ہے گویا کہ حلال یہ انلمیٹڈ ہے اور جو حرام ہے وہ لمیٹڈ ہے، محصور ہے اور اس کی حد ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو 5 چیزیں ضروری ہیں. 5 چیزیں کرنا ہو تو نکاح نہیں ہوتا. بتایا گیا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، گنو مہر ہو گیا. اور دوسرے یا یوں کر لو کہ بِأَمْوَالِكُمْ سے لے لو، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مال دینا ہے مہر تو یہ ضروری ہے شادی میں مہر. اور اموال کی اضافت کم کی طرف کی گئی ہے یعنی مردوں کی طرف، یعنی پیسہ کون لگائے گا؟ مرد. کتنے لوگوں نے گھوڑے جوڑے کی رقم لی ہے؟ ذرا ہاتھ لگا اٹھائے، ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. اور کتنے لوگوں نے نہیں لی ہے وہ اٹھائے. اور کتنے لوگ لینے والے ہیں؟ ارے بھائی لے لیے ہیں، نہیں لیے ہیں، لینے والے ہیں. یہ 3 ہی قسمیں تو ہیں. حرام ہے یہ. گھوڑے جوڑے کی رقم لینا یہ سب حرام ہے. یہ تو آج یہ عہد کرو اس مسجد میں کہ گھوڑے جوڑے کی رقم سے دور رہو گے. شادی بالکل سادی کرو گے. شادی بالکل سادی ہونی چاہیے. وہ شادی سے شین کے جو 3 نقطے ہیں اس کو ہٹا دو، آٹومیٹیکلی شادی سادی ہو جاتی ہے. شادی کو سادی کر لو. یہ قرآن حکیم کا تصور ہے. ایک مہر دینا ہے آپ کو. دوسرے ایجاب و قبول. لڑکی راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا. لڑکا راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا. ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے. اور گواہ 2 عاقل بالغ گواہ ہونے چاہیے. پاگل نہیں چلے گا، عاقل بالغ ہونے چاہیے. 3 اور چوتھے ولی. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. اگر کوئی لڑکی بھاگ کر کے کسی سے شادی کر لے بغیر ولی کی اجازت کے، یہ نکاح ہوگا نہیں. ہے بچے جو پیدا ہوں گے سب ولد الزنا ہوں گے. شادی نہیں ہوگی بغیر ولی کی اجازت. 4 5واں دائمی قبضہ. دائمی قبضے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نکاح ایسے ہوتے کہ کچھ مہر متعین کر دی جاتی ہے اور 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے عورت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد مدت ختم ہوئی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے. تو دائمی قبضہ ضروری ہے. اگر دائمی قبضہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو گئی. لہذا متاع حرام ہے.
جو شیعوں کے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ مروجہ جو حلالہ ہے کہ 3 طلاق دے دیے اور اس کے بعد کہتے ہیں رات اس کے ساتھ گزار لے کل اس کو طلاق دے دینا ہے. حرام ہے یہ, حرام ہے یہ. حلال مروجہ حرام ہے یہ, اس لیے کہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ رات بھر اس کے ساتھ رہ, اس کے بعد صبح اس کو طلاق دے دینا ہے. یہ دائمی قبضہ کہاں ہے؟ تو نکاح کے اندر یہ 5 شرطیں ہیں, 5 چیزیں ضروری ہیں, جس میں ایک دائمی قبضہ بھی ہے, جس سے حلال مروجہ کا رد ہوتا ہے اور متاع کا رد ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد کہا گیا عورتیں کیسی ہونی چاہیے؟ بولے غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. لونڈی سے اگر شادی کرو, پہلے تو لونڈیاں تھی, تو لونڈیوں کے لیے یہ بیان ہے کہ وہ زانیہ نہ ہو. مصافحات کا مطلب ہوتا ہے زانیات علانیتاً, اس لیے کہ بازار حسن میں شاہدان بازاری اپنا جسم بیچنے والی عورتیں 2 ہی طرح کی ہوتی ہیں, ایک کھلی ایک چھپی. کھلی ہے وہ ہر ایک سے اپنا جسم بیچتی ہیں, اور ایک چھپی رہتی ہے, رکھیل ہوتی ہے وہ 2 ایک کی. تو وہ تو کھلی ہے وہ مصافحات ہے, اور یہ جو چھپی ہے رکھیل ہے یہ متخذات اخدان ہے. ان دونوں سے شادی نہیں کر سکتے آپ اگر لونڈیاں ہیں تو. ہاں اگر یہ توبہ کر لیں تو آپ ان سے شادی کر سکتے. ایک سوال آیا کہ 2 لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ایک وکیل نے سوال کیا, اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں میں. 2 لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تینوں غیر مسلم ہیں. اب وہ لڑکی جو ہے ان دونوں لڑکوں میں سے کسی سے پریگننٹ ہو گئی, وہ حاملہ ہو گئی. اتفاق سے تینوں مسلمان ہو گئے. اب اور دونوں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بچہ کس کا ہے؟ معلوم ہو جاتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد.